وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد خاب وخسر أولئك الكافرون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور اس وقت حالات کے مناسب چل رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو یہ حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس سب کے پیچھے دیکھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک بھی مدد اور اپنی ایک بھی نصرت کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. اس لیے یہ جو حالات آئے ہم سب کو اس سے عبرت لے کر توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی بندگی اور عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. یہ جو پورا علاقہ ہے یہ اولیاء اللہ کا علاقہ ہے. یہاں پر اللہ کے ولی آئے اور انہوں نے آ کر دین کی محنت کی، جس کے نتیجے میں ہم سب کو ایمان ملا کرنا. اگر یہ اللہ کے ولی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں، تو یہ دین ایمان ہم کو نہ ملتا. یہ پورا علاقہ تاریخی علاقہ ہے. اللہ کے ایک سے ایک بندے یہاں پر آرام فرما. انہی بندوں میں سے ہمارے حاجی مامروری شاہ، جن کا اصل نام شاہ حسین عراقی جو عراق سے تشریف لائے تھے. شاہ اس زمانے میں سید لوگوں کو کہا جاتا ہے، سید سردار. یہ عراق کہا اس زمانے میں چلتے چلتے سواری کا اتنا انتظام بھی نہیں تھا، لیکن ان کو اشارے غیبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم کفرستان میں جاؤ، یہاں چاروں طرف کفر ہی کفر، کہ وہاں پر جا کر دین پھیلاؤ اور دین کا پیغام. حضرت اس زمانے میں حضرت کی ولادت کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے سن 416 ہجری، تقریباً 1000 صدیاں اس طریقے سے گزر گئی. شروع میں حضرت یہاں پر تشریف لائے تھے، بلکہ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی پہلے حضرت ہمارے اس علاقے میں تشریف لائے اور پٹن شہر کو اپنا دین کا مرکز بنایا، وہاں سے دین پھیلانا شروع کیا.
وہ زمانہ خانقاہوں کا زمانہ تھا، لوگ اللہ والوں کے پاس آیا کرتے تھے اور مرید ہوا کرتے تھے۔ اللہ والے اس طریقے سے اپنے سچے طالب علم، سچے مریدین کو اللہ تک پہنچا دیتے تھے۔ ان حضرات کے پاس جب کوئی بندہ آتا، یہ حضرات ایسی نظر ڈالتے اور ایسی توبہ کرواتے کہ اس طریقے سے وہ اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے، ان کی نظروں میں تاثیر ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خلقانی عراقی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے پوری رات، اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ بھی بڑے مجاہدے کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ہمارے جیسے روزہ بھی رکھتے لیکن افطار پیٹ بھر کر کرتے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دن تک افطار نہیں کرتے تھے، روزے پر روزے اس طریقے سے رکھا کرتے تھے، بے انتہا مجاہدہ کیا۔ اس طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ولایت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہننا۔ اسی زمانے میں حضرت کے لنگر چلتے تھے۔ ہر اللہ کا ولی آپ دیکھو گے جہاں پر ان کے مزارات ہیں، مسجد بھی آپ کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں خانقاہ بھی ملے گا۔ خانقاہ میں لوگ آ کر اللہ کی ذکر اور عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے کھانا تقسیم ہوا کرتا تھا۔ خانقاہ کے اندر کوئی بھی آ جاتا اس کو کھانے کی اجازت دیتی تھی۔ ابھی بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے یہاں لنگر جاری رہتا ہے، تو کوئی بھی آئے، دنیا کے کام کے لیے بھی آئے، اپنے غرض کاروبار کے لیے بھی آئے، تو بھی ان کے خانقاہ میں کھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ اس طریقے سے کھانا کھا لو۔ تو کھانا بھی لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے اللہ تک پہنچے۔ اب ان کی شہرت ہو گئی تو لوگ حضرت کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا شاہ محمود غزنوی، ان کو بھی پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے اللہ کے ولی ہے، تو وہ بھی ان کی خدمت میں پہنچے۔ شاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک بادشاہ تھے، بادشاہ کے ساتھ ساتھ ولایت کا بھی مقام رکھتے تھے۔ شاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس ملک میں کئی مرتبہ تشریف لائے، خاص طور سے پٹن کے علاقے میں کئی مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت شاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ عام طور سے ان کی زندگی جہاد میں گزری ہے، لوگوں سے مقابلہ کرنے میں، جنگ و جدال میں ان کا وقت زیادہ سے زیادہ گزرا۔ جب یہاں پر تشریف لائے تو ماں فوج اور پولیس کے، ان کے ساتھ عورتیں بھی پولیس میں تھیں۔ ان کے ساتھ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو عورتوں کو یہاں پر آنے کی اجازت دی۔ اللہ کے ولی عورتوں سے بہت پرہیز کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ تعلیم ہے کہ ہم سے عورتوں کو دور رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فتاویٰ میں جب پوچھا گیا
حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب سے کہ عورتوں کو مزارات پہ جانا کیسا. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو 40 قدم دور رکھنا چاہیے. اگر 40 قدم سے دور ہے اور ان کی نیت ہے آنے کی تو وہیں سے اللہ کی لعنت اترتی ان پر شروع ہو جاتی ہے. تو منع کر دیا کہ ان کو نہیں آنے دو. اور پھر یہ حضرت کی خدمت میں آئے. ہوتے ہوتے سوچا کہ یہ اللہ والے ہیں, کچھ ہدیہ اور تحفے تحائف دے دیا جائے. تو اشرفیوں کا ڈھیر سارا اس طریقے سے دیا. حضرت نے انکار فرما دیا کہ ہم پیسے نہیں لیں, انکار کر دیا. پھر وہ بڑے متاثر ہوئے کہ حضرت نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. پھر کہا کہ حضرت کچھ ہمیں تبرکات دے دیجیے, اللہ والے تبرکات رکھتے, کچھ ہمیں تبرکات دے دیجیے. تو حضرت نے روٹی نکالی, سوکھی روٹی تبرک کے طور پر دیا کہ آپ اس کو. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس طریقے سے روٹی کھانے لگے تو روٹی کھاتے کھاتے اٹک گئی, گلے سے نہیں اتر گئی, سوکھی روٹی. کہنے لگے حضرت یہ روٹی گلے سے نیچے گئی. حضرت نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ سوکھی روٹی تمہارے گلے سے نہیں اتر رہی ہے, اسی طریقے سے اللہ والے جو تقویٰ طہارت کی زندگی گزارتے ہیں, مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, تو حرام مال بھی اس طریقے سے ان کے پیٹ میں نہیں جاتا اور ان کے گلے نہیں اترتا. یہ اللہ والوں کی زندگی تھی. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دنیاوی سفر سے آئے تو ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے. حضرت نے پوچھا تم آئے تھے ملنے کے لیے نہیں آئے, دوستی ہو گیا تھا. تو کہنے لگے کہ اصل میں دنیا داری کے حساب سے آیا تھا. میں نے نامناسب سمجھا کہ ایک اللہ والے کی ملاقات دنیاوی غرض سے کی جائے. جب میں سفر صرف آپ کی ملاقات کے لیے کیا, اس لیے اب کے مرتبہ آپ کے پاس ہے. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور تبرک چاہیے کہ میں بادشاہ ہوں, مجھے جنگ و جدال کرنا پڑتا ہے, کبھی شکست اور فتح کا سامنا ہوتا ہے, میرے لیے کچھ دعا فرما دیں, کچھ تبرکات دے دیں, تاکہ جب کبھی شکست کا مسئلہ ہو تو شکست کو فتح سے میرا بدل جائے. حضرت نے اپنا مسلح دے دیا کہ یہ مسلح ہے, جب تمہیں کبھی شکست ہونے لگے مسلح کو بچھا کر نماز پڑھنا, وہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکست کو فتح سے تبدیل فرما دے. ایک مرتبہ حضرت اس طریقے سے آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں کفر کی طاقتیں مجتمع ہو گئی تھی اور یہاں سے کچھ گمراہی پھیلائی جا رہی تھی, شرک و کفر پھیلائی جا رہی تھی. مصنوعی طور سے کچھ اس طریقے سے اندر کچھ ایسے بندے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی آتا تو پھر اس طریقے سے وہ گھنٹی ہلا دیتا اور پھر وہ ہاں کہتا. ایسا سب اندر چمکداری کا معاملہ کر رہے تھے, مصنوعی طریقے سے, بناوٹی طریقے سے, اس طریقے سے. تو اب اس کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی, لوگ آنا جانا, اور جہاں پر